سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان فرمائی ہے. اس کی شروع کی آیتیں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب ہم نے آپ کو بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر بنایا ہے، بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر آپ کو پیدا کیا گیا ہے. تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو حسن عطا کیا وہ سب سے زیادہ بہتر، اور جو اخلاق ادا کیا اس جیسے اخلاق کسی کو نہیں ملے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایک صحابی جلیل نے یہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا تھا، اے آقا آپ سے حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ویسی ہی پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی ہوگی. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلند اخلاق پر پیدا کیا گیا. یہ بات کب کہی گئی؟ توجہ کہ کفار و مشرکین میں کچھ گستاخ رسول ایسے بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے. مجنون کا مطلب ہوتا ہے پاگل، یعنی جس کا دماغ سلامت نہیں ہے اس کو. تو کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآن کی آیتیں سن کر آپ کو کہتے تھے وَقَالُوا مَجْنُونٌ، انہوں نے مجنون کہا. اللہ رب العزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جب بھی کوئی بات آئی ڈیفنس ایسا سخت ہوا ہے، ایسا سخت دفاع ہوا ہے. یہ صرف میرے آقا کی شان ہے کہ ان پر کوئی انگلی اٹھائے تو جواب رب دے رہا ہے، جواب رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. کیسے؟ کئی آیتیں ہیں آج تک ہم تلاوت کرتے جا رہے ہیں. ایک بار گستاخی کی ہوگی لیکن لعنت اب قیامت تک ہوتی رہے گی. ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ جب حضور نے پہلی بار دعوت دی تھی تو اس نے برے جملے استعمال کیے، کہا تبن لک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا تو برباد ہو جائے معاذ اللہ رب العالمین. تو اس نے جب یہ جملے کہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ کسی نے نازیبا جملہ کہا تھا. جہاں اسلام کی دعوت دی گالی پہلی آئی تو حضور کے قلب خاطر پر بہت ہی اثر پڑا. رب تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب، رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. اے محبوب آپ کا نہیں، آپ کو برباد ہونے کی بات کر رہا ہے وہ. ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے، اسے نہ اس کا مال فائدہ دے نہ اس کی کمائی فائدہ دے، حتیٰ کہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب اس کے گلے میں پھندا پڑے گا اور اسی میں مرے گی وہ. یہ سب بشارتیں اس سورے میں آئی، ہو بہو وہی ہوا. چند دنوں کے بعد ابو لہب کے جسم میں اتنے کیڑے پڑ گئے تھے، سڑ گیا تھا، اس کی لاش سڑ گئی. اور پھر اس کو مکہ والوں نے مکہ سے باہر نکالا اس لیے کہ اس کی بیماری کسی کو نہ لگے. ایسی بربادی کہ اس کے بچوں، اس کے ہی بیٹوں نے، 3 بیٹے تھے، انہوں نے گڑھا کھود کر کے ڈال دیا لاش کو مکہ سے باہر، اور اتنے پتھر ڈال دیے کہ کہیں سے اس کی کوئی چیز نظر نہ آئے. اس کی اولاد نہیں. بربادی کس کی ہوئی؟ اللہ رب العزت نے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلی کو ہمیشہ دفاع فرمایا اور سخت ترین جواب دیا. اور پھر ایک بار اس ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا، حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ محمد ابتر ہے. ابتر اقطع کہتے ہیں جس کی نسل کٹی ہوئی ہے. حضور کے کوئی بیٹے نہیں تھے تو اس نے یہ بات کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری. رب تعالیٰ نے دفاع کیا، انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے. فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں. ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. اور آج تک بتاؤ مجھے ابو لہب کی نسل ہے کہاں؟ ابو جہل کے اولاد کون ہیں؟ کوئی نہیں ہوگا. ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل دنیا کے چپے چپے میں پائی جا رہی ہے.
سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ پر موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے ایک بار وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، کافی دنوں تک وحی نہیں آئی، قرآن کی آیتیں اترنا رک گئی تھی، موقوف ہو گئی تھی، 15 دن 20 دن کے قریب تک کوئی وحی نہیں آئی۔ تو یہ بات پھیلتی ہے، تو کافروں نے یہ بات شروع کر دی، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی ناگوار گزری۔ جب جب قلب پر آپ کے کوئی اثر پڑا، رب نے پوری آیت یا پوری سورہ اتار دی۔ رب تعالیٰ نے سورہ نازل فرمائے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب کے چہرے انور کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ کچھ کم کیا ہے، بلکہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ دیکھیں گے آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کون بہلا رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کبھی کسی نے انگلی اٹھائی تو آپ کی دل کی تسکین کے لیے آیتیں آ گئیں۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ آج جو ہم نے آیتیں تلاوت کی، سورہ قلم میں بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ ایک ولید بن مغیرہ نام کا شخص تھا مکہ میں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گستاخی کرتا تھا، تو اس نے حضور کو مجنون کہا، حضور کو دیوانہ کہا، کبھی کہا کہ ان کے اوپر مرگی کے اثرات ہوتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ پروپیگنڈا اس نے پھیلایا تو رب کو کب گوارا ہو، اللہ نے اس کی مذمت میں 10 برائیاں گنا دیں، اس کی 10 برائیاں گنا دیں۔ اسی سورہ میں، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے گنانا شروع فرمایا، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی برائیاں گنائیں، جھوٹی قسم کھانے والا، حد سے زیادہ بڑھنے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، یہ سب گنا کر کے اللہ نے ایک بہت ہی سیکریٹ خرابی بھی اس کی بتا دی، زنا سے پیدا ہونے والا، زنا سے پیدا ہونے والا۔ یہ تو بہت بڑا عیب ہے کسی کے نسب اور نسل کے بارے میں کہہ دیا جائے۔ جب یہ آیتیں ایک ساتھ اتری تھیں تو صحابہ اکرام تو خوشی ہو گئی کہ یہ ولید بن مغیرہ کے لیے آئی ہیں آیتیں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کو بول رہا تھا بہت، اب لو رب نے جو اندر کی باتیں تھیں وہ بھی بیان کر دی۔ تو اسے جب خبر کر دی گئی کہ قرآن میں اب تیرے متعلق آ گئی ہیں آیتیں، اور جتنی تیرے اندر خرابیاں ہیں وہ سب گنایا، لیکن ہم کو ایک معلوم نہیں تھی، وہ بھی گنا دی گئی ہے۔ اس نے پوچھا کون سی؟ کہا سنا ہے کہ تیرا باپ اصلی نہیں ہے، جس کی طرف تو منسوب کرتا ہے وہ تیرا باپ نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تو زنا سے پیدا ہوا۔ وہ بالکل بپھر گیا، غصے میں آیا، کہا کہ قرآن میں جو 9 خرابیاں ہیں وہ تو مجھے لگ رہی ہے کہ میرے اندر ہے، یہ 10ویں تو صرف میری ماں کو ہی معلوم ہوگی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے ماں کے پاس آیا اور اس کو گرا کر کے اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، گلے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ مغیرہ میرے باپ کا نام ہے جو مشہور ہے، ولید بن مغیرہ، مغیرہ کا بیٹا، تو میرا باپ مغیرہ ہے یا نہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تو اب اصلی باپ کا ہوتا تو ماں کے سینے پہ تھوڑی چڑھتا۔ اس عورت نے کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ میں ایک چرواہے کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، تو اس چرواہے سے مجھ سے زنا ہوا، اسی سے حمل ٹھہرا اور تو اسی کا بیٹا ہے۔ ماں نے بتا دیا۔ اب اندازہ کیجئے قرآن کا ایک لفظ بھی جھوٹ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، قرآن نے جو بیان کیا وہ حقیقت ہے، لیکن ہائے محرومی کہ اس نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا، وہ ایمان نہیں لایا، اس کی ساری خرابیاں گنا دی گئیں۔ اس نے قرآن کی فضیلت میں جو باتیں کہیں وہ عرب کی اعلیٰ لٹریچر ہے، اس نے قرآن کے متعلق کہا انہو لحلاوۃ، اس میں ایک بہت ہی مٹھاس ہے، اور کبھی حضور کو گالیاں بھی دیتا تھا۔ تو یہاں سے
मुफस्सिरीन ने बहुत प्यारी बात फरमाई है, ए लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हमेशा से एक बात याद रखना कि नबी की जो गुस्ताखी करता है उसके लिए रब तबारक व तआला जलाल और इताब का इजहार फरमाता है। और उन्हीं लोगों के मुतालिक कुरान में आया है कि अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। नबी की शान में तौहीन करने वालों के दिलों पर मोहर लग जाती है, उनके कानों पर पट्टी, उनकी आंखों पर पट्टी लगा दी जाती। अब उन्हें न हक दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न कबूल करने की ताकत होती है। तो ये बहुत ही बड़ा अजीम गुनाह है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाला मुर्तद होता है। अगर वो तौबा कर भी ले तो उसको कत्ल करना वाजिब है। इस्लामी हुकूमत वाजिबुल कत्ल हो जाता है मुर्तद। अब अंदाजा करें कि कितने बड़े दर्जे का गुनाह है। बाकी रब ताला की नाफरमानी किया उसे माफ कर दिया जाएगा, तौबा कर ले माफ कर दिया जाएगा। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाले के लिए ऐसा वक्त आ जाता है कि उसे तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। आज इस फार्मूले ने, कुरान ने हमें यह बताया कि रसूल पाक की गुस्ताखी करने वाले लोग हलाली नहीं होते, हलाल नहीं होते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास करने वालों की नस्ल में खता होती है। हाँ, उनको तहकीक करके देख लेना चाहिए। लेकिन हाय अफसोस, उससे बड़े बड़े लोग जिनके नुत्फे खता कर गए हैं, ऐसे भी लोग आए जिन्होंने हुजूर को पागलों और बच्चों से मुशाबहत दी थी। कहा कि हुजूर के इल्म गैब की क्या खुसूसियत, उतना इल्म तो पागलों, बच्चों, जानवरों सबको मिला हुआ है। किसी ने यह कहा शैतान को भी उतना इल्म मिला है जितना नबी को मिला है। किसी ने यह कहा कि हुजूर का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। ये वही वलीद बिन मुगीरा वाली बातें हैं। अब इनके मुतालिक क्या कहा जाए? फिर उनको हम यही दावत देंगे कि आप अगर माँ जिंदा हैं मोहतरमा तो सवाल करें, जैसे वलीद बिन मुगीरा ने पूछा था। और जो सहीहुन नसब होता है, हलाल तरीके से दुनिया में आया होता है, उसे खौफ बहुत होता है। खौफ उसके दिल पर तारी रहता है, कहीं मुझसे कुफर ना हो जाए, कहीं मुझसे रब नाराज ना हो जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊं, जलील ना हो जाऊं, उसे खौफ होता है। और जो जलील होता है पहले से हराम नुत्फे से पैदा हुआ है, उसे किसी चीज का खौफ नहीं, ना खुदा का खौफ, ना रसूल का खौफ। अजीजान गिरामी, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल होने वाली आयात कि जब भी कभी किसी ने दुश्मनी की तो जवाब कहां से आया? मौला की तरफ से। अब यहां पर एक और बात मैं बता दूं, कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है, बड़ा बुरा, कि सब चीजें नहीं बोलना चाहिए। उन लोगों को अपने हाल पर रहने दो, हमको अपने हाल पर। रब तबारक व तआला बोल रहा है, अल्लाह ताला खुद बयान कर रहा है नबी की शान में जो भी उंगली उठाता है उसके खिलाफ, तो फिर तब्बत यदा पढ़ना छोड़ दो, छोड़ दोगे? अबू लहब गुस्ताखे रसूल, उसकी मजम्मत तो हम कुरान में करते ही रहते हैं, जब जब तिलावत कर रहे। सूरह वद्दुहा पढ़ना छोड़ दोगे? उसमें रब तबारक व तआला ने काफिरों का जवाब दिया। इन्ना आतैना पढ़ना छोड़ दोगे, जिसमें अल्लाह ने हुजूर के दुश्मन पर लानत भेजी कि आपका दुश्मन अबतर है, कटी हुई नस्ल का है। क्या ये सब चीजें छोड़ देंगे? मेरे अजीजों, हाँ, मुहज्जब तरीके से आप रद्द करें। हम लोगों के लिए बातिल जमातों का रद्द करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत सारे चेहरे दूध की तरह सजे हुए हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर का कोड हम जानते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें वो बयान करना जरूरी है ताकि कौम उनके जहर से बच सके। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर डाका डालने वाली कौमें बहुत सारी हैं जो आपके अंदर से अज़मत रसूल निकाल लेंगी, मोहब्बत रसूल खत्म कर देंगी। कभी हुजूर के वालिदैन को तुमसे काफिर कहलवाएंगी, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल व अथार पर तुमसे लानत करवाएंगी। मेरे अजीजों, क्या ये डराना हमारे लिए जरूरी नहीं? अब हम जो रद्द करते हैं गुस्ताखान रसूल का, तो ये रब तबारक व तआला की सुन्नत मुबारका है।